بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل ہم سورہ مائدہ کی اور سورہ نحل کی آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس میں عدل کی تعریف ہم نے کی۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ کر جو احسان ہے اس کی تشریح اور توضیح کریں گے، چونکہ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر احسان کا حصہ جو ہے وہ بقیہ رہتا ہے۔ اور احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی ہے انسان بذات خود جو نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے، یہ ہوا۔ اور مقام عدل اور احسان سے ذرا اور بلند ہو کر فضل اور عفو یعنی تلطف اور ترحم کی جو ادا ہے اس کو اختیار کرے۔ فرض ادا کرنے کے بعد تطوع یعنی نوافل کی طرف قدم بڑھائے، انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کرے گا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے بھلائی کا جو ہے وہ بھلائی کرے گا تو بھلائی کی صورت میں اس کو بھلائی ہی ملے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کو سن کر ایمان میرے دل میں راسخ ہوا، اور جو ہے وہ اسلام کی محبت وہ میرے دل کے اندر جاگزی ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یعنی اس آیہ مبارکہ اور اس سے احسان کی بات کو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو اس کے سننے کی وجہ سے یہ اس کی ایمان کی جو حلاوت ہے وہ میرے دل کے اندر محسوس ہوئی، اور اسلام کی جو قدر ہے وہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ آئی ہے، اس لیے کہ یہ احسان اتنی خوبصورت چیز ہے۔ اب آپ آئیں تو احسان کے ایک معنی جو ہے وہ حسن سلوک کے ہیں، عفو و درگزر کے ہیں، معاف کر دینے کے۔ ایک معنی تو احسان کا یہ ہے، اور دوسرا معنی احسان کا کیا ہے؟ دوسرے معنی ہیں تفضل کے یعنی زیادتی کے، یعنی واجب حق سے زیادہ دینا، عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ اور کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ اس سے مزدوری لے رہے ہیں، اور مزدوری کی صورت کے اندر کہ اس کے ساتھ 100 روپیہ طے ہے کہ آپ یہ مزدوری کرو گے تو آپ کو 100 روپیہ میں مزدوری کے طور پہ دوں گا۔ اب جب اس نے کام کر لیا تو کام کرنے کے بعد 100 روپیہ جو اس کو آپ دے رہے ہیں یہ عدل ہے، اور اس کے ساتھ 20 روپے یا 30 روپے آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ 20 اور 30 روپے جو ہیں یہ احسان ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور یہ تفضل ہے، یعنی حق سے زیادہ اس کو دے دینا، یہ جو ہے وہ یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ عدل سے معاشرے میں جو ہے وہ عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے مزید خوشگواری، اپنائیت اور فدائیت کے جذبات نشو و نما پاتے ہیں۔ جب انسان عدل سے اوپر اٹھ کر کے جب احسان کا معاملہ کرتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر خوشگوار حالات اور خوشگوار انداز جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی عمل اگر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر کا ماحول وہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اگر یہی عمل کلاس روم کے اندر کیا جائے تو کلاس روم کا ماحول بہت اچھا اور بہترین بن جاتا ہے۔ اگر یہی عمل یعنی احسان کے جو معاملات ہیں، اگر یہی چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر اگر دہرائی جاتی ہیں تو معاشرہ بھی اس سے خوشگوار جو ہے وہ انداز اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بھی ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا ہے، جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ایک فرض نماز ہے تو فرض نماز کی ادائیگی یہ تو عدل ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس میں احسان کیا ہے؟ اس میں احسان یہ ہے کہ نوافل کو ادا کیا جائے اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ جب کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور نفل نماز جب پڑھتا ہے تو اس صورت کے اندر اسے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔
اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مثال لے سکتے ہیں زکوٰۃ کی، کہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تو عدل کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جب کوئی آدمی اس سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے، تو ان نفلی صدقات کے دینے کی وجہ سے اس شخص کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا قرب جو ہے وہ انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو احسان ہے، یہ اتنی اچھی اور بہترین تعلیم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، کہ جب انسان احسان کو اختیار کرے گا تو اس کے اختیار کرنے سے مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار بنتی ہے، ماحول اچھا بنتا ہے، اور اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، اور وہ جو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے اس کے اندر بنیادی کردار یہ عدل اور احسان کا عمل جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے۔ اور پھر چاہیے کہ ہمیشہ عدل کا معاملہ رکھا جائے، اور پھر عدل سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ یہ تو عام معاملات کے اندر تھا۔ اب ایک مثال ہم اس کی لے لیتے ہیں کہ عبادات کے اندر جو ہے وہ احسان کا کیا معاملہ ہے۔ عبادات کے اندر تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر کے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کیجئے کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان ہے، ایسے عبادت کرو اللہ کی کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو تو وہ پھر عمل کیسے کرتا ہے؟ بڑا بنا سنوار کے کرتا ہے، بن ٹھن کے کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، بڑی اس کی جو ہے وہ نزاکتوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور تصور یہ ہو کہ خالق کائنات دیکھ رہے ہیں، جس ذات نے مجھے بنایا، اس ساری کائنات کو بنایا، تو پھر وہاں پہ ظاہری طور پر کتنا عاجز ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا کی آنکھ تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ اندر کو دیکھتی ہے، باطن کو دیکھتی ہے، اور پھر انسان کو اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنانا ہوگا، اپنے باطن کو بھی اچھا بنانا ہوتا ہے۔ بہرحال تو کہا کہ ایسے عبادت کیجئے جیسے کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ یہ کیفیت نہیں بنا سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ گویا یوں کیفیت بنائیں گے کَأَنَّكَ تَرَاهُ، آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یوں عبادت۔ دوسرا سٹیپ اور دوسری سطح یہ ہوگی کہ آپ یوں تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اب اس دونوں میں سے ایک کا تو بہت ضروری ہے اور آسان ہے کہ ایک بات یہ کہ انسان یہ کیفیت بنائے، اگر وہ کیفیت نہیں بن رہی تو پھر یہ کیفیت بنا لی جائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب دیکھ رہی ہو تو پھر جو ہے وہ انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کے ماحول کے اندر کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اب جہاں کیمرہ لگا ہوا ہو اور اس کی آنکھ انسان کو دیکھ رہی ہو تو انسان جرائم اور کرائم سے اور بری حرکات سے جو ہے وہ باز آ جاتا ہے کہ کہیں میں اس کیمرے کی آنکھ میں نہ آ جاؤں۔ تو اندازہ کیجئے یہ احسان کی یہ جو احسان کا وہ کیمرہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے گویا اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا، سنوارنا، اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، عبادات کے اندر بھی اور عبادات سے باہر بھی، یعنی ہر مقام کے اوپر انسان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کرے، وہ اپنے اندر کو بھی پاک اور صاف کرے، اس کا باطن بھی پاک اور صاف ہو، اور اس کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہو، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، اس کی آنکھ، کان، سر سے لے کے پاؤں تک اور باہر سے لے کے اندر تک، دل تک جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس فریم کے اندر چلتی رہیں کہ وہ اولاً تو عدل کا اہتمام کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احسان کا اہتمام کرے۔ تو گویا کہ یہ ان دو آیات مبارکہ کے اندر ہم نے اس کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر جو ہے وہ عدل کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر احسان جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ گویا کہ ہم نے اس لیکچر کے اندر پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے، اس کو محفوظ کرنے اور اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔